نحمده ونصلي على رسول الكريم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ ابھی آپ نے سورہ صف کی آیت 7 سے 13 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ آیت 7: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ آیت 8: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ آیت 9۔ ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور اللہ ظالموں کی رہبری نہیں فرماتا۔ یہ اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ اپنا نور پورا ہی کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اسے غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو برا معلوم ہوتا ہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ صف کی آیت 7 سے 9 کا تفسیر۔ آیت 7: مشرک بڑے ظالم ہیں، یعنی بھلا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کے شریک و سہیم ٹھہرائے جبکہ اسے توحید و اخلاص کی طرف بلایا بھی جا رہا ہو۔ یعنی اگر بے خبر ہوتا تو بھی معذور تھا، مگر اسے تو توحید کی چیخ چیخ کر دعوت دی جا رہی ہے اور لگاتار اسے اخلاص کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ قارئین ہی بتلائیں کہ ایسے غیر انصاف پسندوں کی قسمت میں بھلا ہدایت کہاں؟ ان پر بدبختی مسلط ہے اور دل کی آنکھیں جاتی رہی ہیں۔ روشنی تو انہیں نظر آئے جو صاحب بصیرت ہوں۔ احمقوں کی پھونکوں سے نور اسلام نہیں بجھ سکتا۔ ان کی یہ بھی آرزو ہے کہ باطل کے تیز و تند جھونکوں سے حق کا نور بجھا دیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پھونک سے سورج کی روشنی بجھانا چاہے، بھلا اس احمق کی پھونک سے سورج کی روشنی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اسی طرح ان ظالموں کی ریشہ دوانیوں اور خفیہ سازشوں سے اسلام کی روشنی کیسے بجھ سکتی ہے؟ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ نور اسلام مکمل ہو کر رہے گا۔ کافروں کی آنکھیں چند چندیاتی ہی ہیں تو چندیایا کریں۔ اس بات رسالت۔ آیت 9۔ اس آیت میں رسالت کا اس بات اور دین حق کی صداقت کا بیان ہے۔ ان دونوں کی پوری تفسیر سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ آیت 10۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آیت 11۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ آیت 12۔ وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ آیت 13۔ ترجمہ۔ ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم اس کا ثواب جانو تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن میں نہریں بہتی ہیں، اور عدن کے باغوں کے پاکیزہ گھروں میں بھی۔ یہ عظیم کامیابی ہے، اور تمہیں ایک اور نعمت دے گا جس کو تم محبوب رکھتے ہو، وہ اللہ کے پاس والی مدد اور قریب والی فتح ہے، اور مومنوں کو بشارت سنا دیجیے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 10 سے 13 کا۔ تفسیر۔ آیت 10۔ دردناک عذاب سے نجات دینے والی تجارت۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل پوچھنا چاہا جو اللہ کو سب عملوں سے زیادہ پیارا ہے، تاکہ وہ بھی اس کی سعادت سے فیض یاب ہوں، تو اللہ نے یہ صورت اتاری۔ اس صورت کی یہ آیت ہے جو اسی سلسلے میں اتری۔ پھر اس جلیل الشان تجارت کی وضاحت فرمائی جو روبہ انحطاط ہونے والی نہیں، اور جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے، اور جہنم جیسی خطرناک دردناک گڑھوں سے بچانے والی ہے۔ آیت 11 و 12۔ یعنی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی راہ میں تن من دھن سب کچھ خوشی خوشی قربان کر دو۔ دنیوی کد و کاش سے اور صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑ جانے سے تمہارے لیے یہ بیوپار بہت ہی بہتر ہے، بشرط یہ کہ تمہارے اندر علم ہو۔ اگر تم اس تجارت کو اختیار کر لو گے جو میں نے تمہیں بتائی، تو میں تمہاری لرزشیں معاف فرما دوں گا اور اپنی جنت میں بسا دوں گا۔ تمہیں پاکیزہ صاف اور ستھرے گھر ملیں گے، تمہارے درجے بلند ہوں گے، اور عدن کے بلند و بالا محل حاصل کر لو گے۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ آیت 13۔ جہاد میں میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، یعنی اور مزید نعمت عطا کروں گا جو تمہیں محبوب و مرغوب ہے، وہ یہ کہ جب تم میری راہ میں لڑو گے اور میرے دین کی اعانت کرو گے تو میں تمہاری مدد کا ذمہ دار بن جاؤں گا، اور جلدی ہی فتح و ظفر سے تمہیں شادمان و شادکام کر دوں گا، جیسا کہ فرمایا سورہ محمد کی آیت 7 میں۔ مومنوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ سورہ حج کی آیت 40 میں فرمایا، یقیناً اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ یہ نعمت دنیاوی نعمت ہے جو اخروی نعمتوں سے ملی ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کے احکام کی اور اس کے دین کی قدر و منزلت بجا لائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ تھا سورہ صف کی آیت 7 سے 13 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔